دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا تھا۔ اس سوتنترتا سینانی کا کیا نام ہے جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا۔ تو دوستو بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ ایجاد کرنے والے اور مکمل آزادی کی مانگ کرنے والے مرد مجاہد انقلابی شاعر فضل الحسن عرف مولانا حسن نعمانی کی پیدائش 1 جنوری سن 1875 میں قصبہ موہان اناؤ کے ایک اچھے خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم موہان میں ہوئی، اس کے بعد فتح پور جا کر انٹر پاس کیا۔ آگے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ اینگلو اورینٹل کالج میں آپ نے ٹاپ کیا۔ دوران اعلیٰ تعلیم ہی آپ میں ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے بے چینی دکھنے لگی تھی، جو آپ کے اخباروں میں لکھے مضمون اور غزلوں میں صاف دکھتی تھی۔ سن 1903 میں BA کرنے کے بعد اردو رسالہ اردو معلیٰ نکال کر انگریز حکومت کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ انگریز افسروں کے دباؤ میں آ کر کالج انتظامیہ نے آپ کی میگزین پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد تو آپ پوری طرح جنگ آزادی کی لڑائی میں کود گئے۔ سن 1904 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو اپنی تقریر سے اتنا اثر انداز کیا کہ آپ کا نام ابھرتے ہوئے رہنماؤں میں شمار ہونے لگا۔ آپ میدانی سیاست میں کانگریس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے نظریہ یا مذہبی معاملات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ اس کی مثال بعد میں دیکھنے کو ملی جب نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ناانصافی دکھائی دی تو آپ نے پنڈت نہرو اور سردار پٹیل ہی نہیں، گاندھی کو بھی کھری کھوٹی سنائی اور کانگریس سے الگ ہو گئے، لیکن آندولن سے نزدیکی بنائے رکھی۔ آپ نے ان دنوں نوجوانوں میں اتنی مقبولیت قائم کر لی تھی کہ آپ کے ہر مہم میں نوجوانوں کی خاص تعداد شامل ہوا کرتی تھی۔ زندگی بھر آپ کی قلم کا انقلاب نہ کبھی رکا اور نہ آپ کبھی کسی کے آگے جھکے۔ نتیجے میں آپ کو جیل کا سفر کئی قسطوں میں کرنا پڑا۔ پہلی گرفتاری سن 1908 میں اپنی میگزین میں مصر میں برطانوی پالیسی پر مضمون شائع کیا۔ اسی جرم میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیے گئے۔ جب جیل سے چھوٹ کر آئے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ چکا تھا۔ سن 1913 میں انگریز حکومت کے خلاف لکھنے پر آپ کی میگزین پر پابندی کے ساتھ ساتھ 3000 روپے کا جرمانہ بھی لگا کر پریس بند کرا دیا گیا۔ آپ سے انگریز افسر اتنا ناراض تھا کہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے اور گرفتار کرنے کا کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ جب کابل میں انڈیپینڈنٹ ریپبلک آف انڈیا پارٹی قائم ہوئی اور مولانا برکت اللہ بھوپالی اس کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے مدد کے بارے میں لکھا تھا۔ بس اسی بنیاد کو بغاوت کی سازش مان کر آپ کو جیل میں چکی پیسنے کا کام دیا گیا، جس کی اگر کمی ہو جاتی تو اذیتیں دی جاتی تھیں، یعنی پریشانیاں دی جاتی تھیں۔ ان سب کے بعد بھی آپ کا ارادہ فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ سن 1916 میں انگریز حکومت نے کچھ شرطوں کے ساتھ رہا کرنے کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جب تک مکمل آزادی نہیں ہوتی تب تک تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جیل میں چکی پیسنے کے ذکر کے سچ ہونے کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں بھی جنگ آزادی کے لیے ان کی طلب کیسی تھی۔ ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت ہے مشق سخن جاری چکی کی مصیبت بھی۔ انہوں نے اپنا ادھیکانش سمے، اپنا زیادہ تر وقت الگ الگ جیلوں میں بتایا۔ راشٹریہ آندولن انہوں نے اپنی پتنی نشاط النساء بیگم کے ساتھ پہلا سودیشی اسٹور شروع کیا۔ راشٹریہ آندولن کے کارن کا سمرتھن کرنے کے لیے انہوں نے خلافت آندولن میں مہتوپورن بھومکا نبھائی، جس کے دوران انہوں نے حیدرآباد کا دورہ کیا اور خلافت اور غیر سہکاریتا آندولن کا پرچار کرنے کے لیے کئی بار مولانا حسرت نعمانی نے 1921 میں آیوجت کانگریس ستر میں
संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किया। अहमदाबाद ने अहिंसा के पूर्ण आवेदन की आलोचना करते हुए कहा कि ये उन सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं था जिसके लिए उन्हें महात्मा गांधी से भी प्रशंसा मिली थी। बाद में मौलाना हजरत नोमानी को समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित किया गया था। हजरत नोमानी ने हर स्तर पर भारत के विभाजन का विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद भी उनकी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता जारी रही। मौलाना नोमानी, जो 1947 के बाद भी कई बार संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, जिन्होंने अपने तरीके से लोगों की सेवा की। 13 मई 1951 में मौलाना हजरत नोमानी ने लखनऊ में आखिरी सांस ली। आप निडर और बेबाक होते हुए भी कौमी एकजहती के बड़े कायल थे। आप हिंदू मुसलमान सभी में एक से मकबूल थे। आपने कई किताबें लिखी जिनमें मशहूर कुल्लियत हजरत नोमानी, नौकात सुखन और मुसीबत जिंदान हुई। आपकी शख्सियत और कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो गांधी ने आपके बारे में कहे कि मुस्लिम समाज में 3 रत्न हैं, इनमें से मेरी नज़र में हज़रत नोमानी सबसे महान है। तो दोस्तों, ये अच्छी बात जानकर हज़रत नोमानी के बारे में, यानी जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उनके बारे में जानकर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। शुक्रिया।